حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو ہر لمحہ گناہوں میں لتھڑا رہا، اگر تیرے اعمال نامے میں نافرمانی، ظلمت اور گناہوں کی سیاہی بھری ہو، پھر تو ایک دن تھک ہار کر، ٹوٹ کر، ندامت سے بھر کر میرے در پر آ جائے، میرے سامنے جھک جائے اور میرے ان محبوب کلمات کو لے کر آئے جو میرے عرش کے سب سے قریب ہیں، جو میرے فرشتے بھی مسلسل پڑھتے ہیں، تو جان لے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کتنے بڑے یا کتنے زیادہ تھے۔ اے ابن آدم، جب تک تو ان کلمات کے ساتھ مجھ سے رجوع کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھ کر جیتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور اس حال میں آئے کہ تیرے دل میں یہ تسبیح ہو، تو میں تجھے زمین بھر کر بخشش عطا کر دوں گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب ان کی زندگی کا اختتام ہو تو انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس انسان کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو اللہ تعالی اس سے کسی گناہ کا حساب نہیں لے گا۔ یہی کلمہ بندے کی پیدائش پر اس کی روح کو جلا بخشتا ہے، یہی کلمہ اس کے دل میں توحید کی روشنی بھر دیتا ہے، اور یہی کلمہ اس کے لبوں پر موت کے وقت چراغ ہدایت بن کر چمکتا ہے۔ یہی کلمہ دنیا اور آخرت کے اندھیروں میں نور ہے، یہی کلمہ نجات کی کنجی ہے، اور یہی کلمہ میزان عمل میں سب سے وزنی ہے۔ اے والدین، اپنے بچوں کو دنیاوی الفاظ سے پہلے اس کلمہ کی تاثیر سے روشناس کراؤ، تاکہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوں اور آخرت میں محروم نہ ہوں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو فرشتوں کے قلم کو تھما دیتا ہے، جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے اور جو قبر میں روشنی بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو بندے کے دل کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو بچپن میں سکھایا جائے تو ساری زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ کلمہ بچپن کی زبان پر ہو تو وہ زبان جھوٹ اور غیبت سے دور رہتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو فرشتے بھی لکھتے ہوئے فخر کرتے ہیں اور قبر کے تینوں سوالات کا پہلا جواب بن جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے وجود کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر بچہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ زندگی کا آغاز کرے تو وہ دنیا میں فتنے، گمراہی اور شیطانی راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی کلمہ انسان کو نجات کا دروازہ دکھاتا ہے، یہی وہ چراغ ہے جو قبر کی تاریکیوں میں روشنی بنتا ہے، اور یہی وہ آواز ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے لے جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو پل صراط پر روشنی بنے گا اور میزان عمل میں پہاڑوں سے بھاری ثابت ہوگا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی ایک صدا سے لاکھوں فرشتے دعاؤں کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ کلمہ دل سے نکلے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے گناہ جل جاتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر نیت میں سچا ہو تو اللہ اس کے دل کو دنیا کی آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کلمہ کی برکت سے بچے کے دل میں نرمی آتی ہے، زبان میں سچائی آتی ہے، آنکھ میں حیا آ جاتی ہے اور قدم صراط مستقیم پر جم جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال گزرا۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ اس راہب نے کہا، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، اور اس طرح اس کے 100 قتل مکمل ہو گئے۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اسی سوال کو دہرایا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عالم نے کہا، ہاں، تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن تجھے اس بستی سے نکلنا ہوگا جہاں تو یہ سب گناہ کرتا رہا ہے۔ وہ شخص نیکیوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت نے اسے آ لیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کے بارے میں فرشتوں کو بھیجا
عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو قاتل ہے، 100 جانیں لے چکا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے، مگر رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی اور وہ نیکی کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک اور فرشتہ بھیجا اور کہا گیا کہ جس بستی سے قریب ہو وہی فیصلہ کرے، اگر نیکی کی بستی سے قریب ہے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، اگر بدی کی بستی سے قریب ہے تو جہنم کا حقدار ہوگا۔ ناپ تول کی گئی تو وہ نیکی کی بستی سے صرف ایک ہاتھ قریب نکلا اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ اللہ کی رحمت بندے کے ارادے کو بھی قبول کر لیتی ہے، اگر نیت خالص ہو تو اللہ کی مغفرت بندے کے عمل سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بندہ چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر دل سے پلٹ آئے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے راستے کھول دیتا ہے۔ صحابہ جب یہ حدیث سنتے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ اچانک بارش آ گئی اور وہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگے تاکہ غار میں پناہ لے سکیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر آ گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں پھنس گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو، شاید وہ ہماری رہائی کا راستہ بنا دے۔ پہلا شخص کہنے لگا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے ہیں، میں ہر روز ان کے لیے دودھ دوتا تھا اور جب تک وہ نہ پی لیتے میں خود بھی کچھ نہ کھاتا۔ ایک رات میں دیر سے واپس آیا تو وہ سو چکے تھے اور میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا اور بچوں کو بھوک لگی مگر میں نے انہیں بھی نہ پلایا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب والدین جاگے تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے میرے خالق و مالک، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ پھر دوسرا شخص کہنے لگا، اے میرے مالک و خالق، میری ایک چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں نے کئی بار اسے گناہ پر آمادہ کیا مگر وہ نہ مانی۔ 1 سال قحط آیا تو وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی، میں نے اسے سونے کے بدلے گناہ کی شرط رکھی، وہ مجبور ہو کر مان گئی، لیکن جب میں گناہ کے قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر اور کسی کا حق نہ مار، تو میں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور سونا بھی اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو وہ پتھر مزید سرک گیا مگر ابھی راستے کھلنے کے لیے ناکافی تھا۔ تیسرا شخص کہنے لگا، اے اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو کام دیا اور ایک مزدور بغیر اجرت لیے چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا اور اسے تجارت میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے مال و دولت بن گئی۔ کئی عرصے بعد وہ مزدور واپس آیا اور اپنی مزدوری مانگی، میں نے اسے سارا مال واپس دے دیا۔ وہ کہنے لگا، اے بندے اللہ کے مذاق نہ کر، میں نے کہا یہ سب تیرا ہی ہے، اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تو ہمیں نجات عطا فرما۔ تو وہ بڑا سا پتھر مکمل طور پر سرک گیا اور تینوں شخص غار سے نکل آئے۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے توبہ استغفار کے ساتھ دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے رحمت کی امید رکھے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر کر بخشش عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت فجر کے بعد بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بے حد محبوب ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے مسلسل پڑھتے ہیں، اور یہی وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کے حضور آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو ہر لمحہ گناہوں میں لتھڑا رہا، اگر تیرے اعمال نامے میں نافرمانی، ظلمت اور گناہوں کی سیاہی بھری ہو، پھر تو ایک دن تھک ہار کر، ٹوٹ کر، ندامت سے بھر کر میرے در پر آ جائے، میرے سامنے جھک جائے اور ان محبوب کلمات کو لے کر آئے جو میرے عرش کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ کلمات جو میرے فرشتے بھی مسلسل پڑھتے ہیں،
تو جان لے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کتنے بڑے یا کتنے عظیم تھے۔ اے ابن آدم، جب تک تو ان کلمات کے ساتھ مجھ سے رجوع کرتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھ کر جیتا رہے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور اس حال میں آئے کہ تیرے دل میں یہ تسبیح ہو، تو میں تجھے زمین بھر کر بخشش عطا کروں گا۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص سے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نجات دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ حدیث ہمارے دلوں کو جگانے والی حقیقت ہے کہ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اخلاص سے کی گئی چھوٹی نیکی بھی پہاڑوں کے برابر بن جاتی ہے اور بندے کے لیے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا فرمائی بلکہ ایک ایسا عظیم الشان بادشاہی نظام بھی عطا فرمایا جو زمین پر کسی اور نبی کو نہ ملا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی حکمت عطا کر دی تھی۔ آپ کا عدل ایسا مشہور تھا کہ آپ کی چھوٹی سی عمر میں ہی بنی اسرائیل آپ کے انصاف سے متاثر ہو گئے۔ ایک واقعہ کے مطابق دو عورتیں ایک بچے کے جھگڑے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دو اور دونوں کو آدھا آدھا دے دو۔ بڑی عورت خاموش رہی مگر چھوٹی عورت رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں نہیں یا نبی اللہ، یہ بچہ اس عورت کو دے دیجئے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہی اصل ماں ہے اور اسی کو بچہ دے دیا جائے۔ بچپن کی اس دانائی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا فرمائی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو ان کا تابع کر دیا جو ان کے حکم سے ان کے سفر کو بہت مختصر کر دیتی تھی۔ صبح سے شام تک کا سفر اور مہینوں میں طے ہونے والا فاصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام چند لمحوں میں کر لیتے تھے۔ جنات کو ان کا مطیع بنا دیا گیا جو ان کے حکم سے محل بناتے، مجسمے تراشتے اور بڑے بڑے دیگوں میں کھانا تیار کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ پرندوں اور جانوروں کی زبان کا سمجھنا تھا۔ ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے جب چیونٹی نے اپنے قبیلے کو خبردار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ علم عطا کیا جو دوسروں کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔